بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قول محمد برشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ چلے آئیے آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کی طرف۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائیں، آمین۔ ہم آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ بیان کو پورا مکمل دیکھیے گا، چلتے ہیں بیان کی طرف۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں درختوں کے پتے دبا دبا کر قرآن پڑھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کا نبی فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی دن درختوں کے پتے دبا دبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں، سارا دن بک 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 میں کٹ جاتا ہے، ساری رات ہوئی زندگی کے لمحات تباہ ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق۔ مدینے پاک میں ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا، دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر قرآن پڑھا۔ آج ہمیں قرآن کریم کی زیارت کی بھی توفیق نہیں۔ گھر کا گھر اتنا باغی، صبح کے وقت ناشتہ تو ہوتا پھرتا ہے، قرآن کا دیدار کرنے والا کوئی نہیں۔ کس طرح ہم لوگ کامیاب ہوں گے، وہ کون سا وقت آئے گا؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک دیوانہ، ایک ایک پروانہ بڑی قربانی دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مکے کی گلیوں میں تھا، تلاش کر رہا تھا کوئی مظلوم، کوئی پریشان حال ملے گا، میں اپنی دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کروں گا، اللہ کا نام لینے کے لیے اس کو مصیبتوں سے آزاد کرا دوں گا۔ فرماتے ہیں میرے چلتے چلتے جاتے جاتے میں نے ایک جگہ پر دیکھا ایک نوجوان کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے، اور کم سے کم 8 آدمی اس کی کمر پہ چڑھ کر اسے لٹار رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پہچان لیا، ابو بقیہ صحابی ہے، کافر کا غلام ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا ایک بالش کے قریب زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ میں قریب جا کر کے کہا ظالموں نہ مارو، خدا کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ خدا کا ہوگا، غلام ہمارا ہے، کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ جان سے مر جائے، کیوں کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا خالق کوئی نہیں، اس کے سوا مالک کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ اور کالی کملی والے کی نبوت کے بعد نبی کوئی نہیں۔ جو آئے گا وہی کافر دجال ہوگا، سرکار مدینہ کی نبوت کے آگے کسی اور کی نبوت ہو ہی نہیں سکتی۔ صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنی چھڑانے کی کوشش کی، بچانے کی کوشش کی، اتنے ہی ظالم اور بڑھے، بلکہ میرے قریب کھڑے کھڑے چھلانگیں لگانی شروع کر دی قریب صحابی کی کمر۔ فرماتے ہیں اچانک میرے کانوں میں ابو بقیہ صحابی کی کراہت تراش کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ اس کلمے کی وجہ سے صحابی کی پسلیاں توڑ دی گئی۔
صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں نہ مارو، سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ منہ مانگے پیسے دیے، ابو بکیہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ دوڑے ابو بکر پانی کا پیالہ لے کے آئے، پسلیاں توڑ دی گئی، اتنی لمبی زبان باہر نکل گئی تھی، لوگوں نے لکاڑا، لوگوں نے اوپر چڑھ کے وزن دیا، نیچے گرم گرم ریت تھا، پیاس لگی ہوگی، الگ خشک ہو گیا ہوگا، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، پانی پی لے۔ ابو بکیہ کہتا ہے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تجھے خدا دے گا۔ نہ غریب ہوں، نہ نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور پانی کے لیے تنگ نہ کر، میرے عشق کے خلاف ہے۔ کیا بات ہے، ابو بکیہ کہتا ہے اور جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں، جب ادا کر لو میں خرید لوں گا۔ جو آئے گا وہی کافر دجال ہوگا، سرکار مدینہ کی نبوت سے آگے کسی اور کی نبوت ہو ہی نہیں۔ صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنی چھڑانے کی کوشش کی، بچانے کی کوشش کی، اتنے ظالم اور بڑھے، بلکہ میرے قریب کھڑے کھڑے چھلانگیں لگانی شروع کر دی غریب صحابی کی کمر سے۔ فرماتے ہیں اچانک میرے کانوں میں ابو بکیہ صحابی کی کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ اس کلمے کی وجہ سے صحابی کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں نہ مارو، سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ منہ مانگے پیسے دیے، ابو بکیہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ دوڑے ابو بکر پانی کا پیالہ لے کے آئے، پسلیاں توڑ دی گئی، اتنی لمبی زبان باہر نکل گئی تھی، لوگوں نے لکاڑا، لوگوں نے اوپر چڑھ کے وزن دیا، نیچے گرم گرم ریت تھا، پیاس لگی ہوگی، الگ خشک ہو گیا ہوگا، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، پانی پی لے۔ باہر نکل گئی تھی، لوگوں نے لتاڑا، لوگوں نے اوپر چڑھ کے وزن دیا، نیچے گرم گرم ریت تھا، پیاس لگی ہوگی، الگ خشک ہو گیا ہوگا، زبان سے کانٹے جم گئے ہوں گے، پانی پی لے۔ ابو بکیہ کہتا ہے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تجھے خدا دے گا۔ نہ غریب ہوں، نہ نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور پانی کے لیے تنگ نہ کر، میرے عشق کے خلاف ہے۔ کیا بات ہے، ابو بکیہ کہتا ہے اور جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں، جب تک میں اپنے آقا کی زیارت نہ کر لوں جن کی وجہ سے مار پڑی ہے، جب تک میں دیدار نہ کر لوں، ایک بوند پانی کی میں ہرگز نہیں پیوں گا۔ صحابی اتنی پیاس کے وقت میں پسلیاں توڑ دی گئی، لتاڑا گیا، گرم گرم زمین پہ لٹایا گیا۔ ابو بکر پانی لے کر آئے تو صحابی پانی نہیں پیتا، اور ایک ہم ہیں، ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں، انہیں یہ کبھی خیال تک نہیں ہوتا کہ کل قیامت میں جب میں اپنے گناہوں کا ڈھیر لے کر آقا کی خدمت میں شفاعت کے لیے جاؤں گا، اور جب آقا میری طرف نظر فرمائیں گے کہیں میری یہودیوں والی شکل دیکھ کر منہ نہ پھیر لے، عیسائیوں والے کپڑے دیکھ کر کہیں میری طرف سے آقا منہ نہ پھیر لے، کہیں شرک والی لعنت بدعت والی دیکھ کر مجھے یہ نہ فرما دیں یہ میرا نہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين۔
19واں پارہ قرآن کریم کا کیا خوب سرکار فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، مولا یہ میرے نہیں، انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا تھا، انہوں نے قرآن کا تمسخر اڑایا تھا، ٹھٹھا بنایا تھا، الہی یہ میرے دشمن ہے جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے۔ کون اس وقت کام آئے گا؟ ابو فقیہ سچا عاشق ہے۔ ایک اور مغالطہ کئی لوگوں کو لگتا ہے، یہ جی کتنی بڑی داڑھی ہونی چاہیے جو 70 گز سے پتہ چل جائے لیڈا آ رہا کہ لیڈی آ رہی ہے۔ وہ آپ ہوا یہ بھی کوئی سنت ہے؟ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، 1,29,000 صحابہ کی سنت ہے، اور خطبوں اور ابدالوں کی سنت ہے، بزرگان دین اور اولیاء کرام کی سنت ہے، علی کی سنت ہے، حسین کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے، سارے اللہ والوں کی سنت ہے۔ تمہارے یہاں کا ماحول کا تو مجھے اتنا پتہ نہیں، ہمارے یہاں تو صرف اس لیے لوگ داڑھی مڈاتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی گھر والی ایسا نہ کرے کہ سامنے روٹی رکھ کر یوں نہ کہہ دے کہ بابا جی روٹی کھا لو، نہ اور وزن تو کوئی نہیں داڑھی میں، داڑھی میں کوئی وزن نہیں، اس کا وزن قبر میں معلوم ہوگا، اس کا وزن قیامت میں معلوم ہوگا کہ آقا فرمائیں گے آنے دو یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ جناب ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر مجھے سرکار کی زیارت کرا، پھر پانی کے لیے کہا گیا، کہتا کوئی مجنو بتاتا ہے، کوئی مجنو بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں، اور لوگوں مجھے کالی کملی والے کی محبت کا مزہ لگ گیا، عشق لگ گیا، مجھے حضور کا دیدار کراؤ۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر صدیق اکبر دربار رسالت میں پہنچے۔ لوگوں اس کا مقدر تو دیکھو، کوئی مار کھا کے کھانے جائے گا، کوئی مار کھا کے اسپتال جائے گا، کوئی مار کھا کے رشتہ داروں کے یہاں جائے گا۔ ابو فقیہ مبارک ہو، تو مار کھا کے کالی کملی والے کے پاس جا رہا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے سرکار نے ابو فقیہ کو جب آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگا لیا اور پاس بٹھا کے پوچھا بڑی مار پڑی ہے؟ ابو فقیہ کہتا آقا تیرے عشق میں کوئی پتہ نہیں چلا کہاں مار پڑی کہاں نہ پڑی، کوئی پتہ نہیں۔ توجہ فرمائیں، سرکار نے فرمایا ابو فقیہ میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا۔ ہاں یا رسول اللہ میں نے پانی نہیں پیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا، مجھے یہی حوض کوثر کا مزہ آئے گا، مجھے یہی حوض کوثر کا مزہ آ جائے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ اٹھایا، ابو فقیہ نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، فرمایا اب ٹھہر جا، ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا، اور پانی پلایا اور پھر پوچھا ابو فقیہ اب تیرا کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگا تیری چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، اور رخسار پہ خیر کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا، او میرے آقا تیرا دیدار مل گیا میرے دکھڑے چل گئے، میرے غم چل گئے۔
مجھے کوئی تکلیف نہیں، تیرے دیدار نے مجھے نہال کر دیا، مزہ وہ آیا کہ سارے دکھ بھول گیا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام نے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اللہ کی توحید کے لیے جانوں کا قیمے بنوا دی۔ جنگ بدر آیا، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں بھی ایک جنگ میں ساتھ جاؤں گی۔ تو کیا کرے گی؟ عورت ذات ہے، جنگ میں کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا نہیں آتا، زخمیوں کو پانی پلاؤں گی، زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی، آپ مجھے اجازت دیں میں جاؤں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، جنگ بدر میں پہنچ گئی۔ تین طرف حضور کا پہرا، تلوار لے کر مرد دے رہے تھے، چوتھی طرف ام عمارہ تلوار لے کر حضور کی پہرے دار۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ کر دیکھتے تھے ام عمارہ کی طرف، تو سامنے آ کے کہنے لگی آقا آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میری طرف سے دشمن آ جائے گا، میرا قیمہ تو بن سکتا ہے، میری طرف سے دشمن آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور یوں آتا ہے کتابوں میں 7 کافر قتل کیے ام عمارہ نے، اور 13 زخم تلواروں کے اپنے جسم کے کھائے، 13 جسم۔ اندازہ لگاؤ، نہ نماز میں فرق ہے، نہ دین کے عمل میں فرق ہے۔ آج تو مرد بھی عورتیں بھی گھر میں تو ولی بنے رہتے ہیں، ذرا سفر میں نکلے نماز چھوڑ دی، خرچہ بڑھ جاتا ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت کا جو سہارا تھا وہی چھوڑ دیا، تیرے پلے کیا جائے گا؟ کوئی مرد عورت یہ بات دل سے نکال دے کہ شادیوں میں نمازوں کا کیا کام، غمیوں میں نمازوں کا کیا کام، سفر میں نمازوں کا کیا کام، بلکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ سجدے میں ہو اور سبحان ربی الاعلیٰ زبان پہ ہو اور موت آ جائے۔ بے نماز بن کے نہ مرو، بڑوں بڑوں کو میں نے دیکھا وقت بڑھتے وقت تو بے نماز ہو جاتے ہیں، وہ بھی بیماری میں چھوٹ گئی۔ ارے بیماری تو موت کا جھٹکا لگائے گی۔ 50 برس نمازیں پڑھی، آخری وقت میں بے نماز بن کے مرا، ہر زندگی برباد ہو۔ خطرناک ماحول ہے مرنے کے لیے، بیماری، اور زیادہ نماز پڑھنی چاہیے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 زخم کھا کر آئی میدان بدر میں، سال بھر میں زخم ٹھیک نہ ہوئے، اوپر سے جنگ احد آ گیا۔ اور اگر میں اس صحابیہ کی، اس مائی کی آپ کو عمر بتاؤں تو حیران ہو جاؤ گے۔ یوں آتا حدیث کی کتابوں میں 90 سال عمر ہے، 90 سال عمر ہے ام عمارہ کی۔ سارا سال گزر گیا، زخم ٹھیک نہیں ہوئے، تکلیف کی وجہ سے نظر بھی جواب دے گئی۔ جب جنگ احد ہوا تو نظر نہیں آتا، کسی نے آ کر مدینے میں غلط خبر اڑا دی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور بری مائی کا برا حال ہوا۔ لاٹھی دی، سوچا دیا، احد پہاڑ کی طرف جا رہی ہے دوڑی ہوئی، او لوگوں میرے آقا کا حال بتاؤ، اور میرے آقا کی خبر دو، اور میرے سائیں کی خبر دو، اور میرے محبوب کی خبر دو، کیا ہوا؟ احد پہاڑ پہ چڑھنا چاہتی ہے، چڑھا نہیں جاتا، گھٹنے چھل گئے، کونیاں چھل گئی، ہاتھ چھل گئے، چڑھا نہیں جاتا، چوری کا سہارا لے کے چلتی ہے، چڑھا نہیں جاتا، پھر گرتی ہے، پھر گرتی ہے۔ اوپر سے کچھ آدمی آتے ہوئے دیکھ کے کہنے لگی، او اللہ والو مجھے چڑھاؤ، میری آنکھیں ترس گئی آقا کے دیدار کو، میرا دل بڑا بے چین ہے۔ اور یوں کہنے لگی، کہاں چل کر دکھا مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔
مجھے اوپر چڑھا دو، میری آنکھیں حضور کے دیدار کو ترس گئی، میں بڑی پریشان ہوں۔ الہ الا اللہ توحید-سنت.com الا اللہ لا الہ الا کچھ لوگوں نے سہارا دیا، کچھ ہمت کی، چڑھتی جاتی ہے، اوپر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، عمارہ گرتی پڑتی دیدار کے لیے آ رہی ہے، خدا کی قسم عمارہ تیرے مقدر سے قربان ہو جاؤں، تجھے دیدار کرانے کے لیے سرکار خود تشریف لائے۔ قرآن نے کیا خوب کہا ہے، مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مبشر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جائیں گے۔ اگر آپ کو دوستو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا اہم کرم ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔ دعا